बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ठाकर न्यूज़ और मैं हूं गुलाम दस्तगीर ठाकर टॉकर्स। आज हम आपकी मुलाकात जिस शख्सियत से कराने जा रहे हैं पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की नामवर शख्सियत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसलाबाद के ऑफिस सेक्रेटरी हैं जनाब शेख मोहम्मद यासीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। यासीन साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या मामला चल रहे हैं, कैसी ज़िंदगी गुजर रही है? सबसे पहले तो मैं ठाकर न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे अच्छा लाइक समझा। तो हालात जो है वो पाकिस्तान के वो आपके सामने ही हैं, लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट से क्या तवक्कुआत है? क्या आपकी तवक्कुआत में वो पूरे उतरी हैं? बिल्कुल नहीं। यहाँ तो आटा, चीनी, घी, दवाइयाँ कुछ नहीं मिल रहा किसी को। इनके जो दावे थे 126 दिन कंटेनर की तकरीरें थी, वो इनको सुना दें तो इनके लिए वही काफ़ी है। अवाम ने तो इनको देख लिया है, तब्दीली का मज़ा भी लूट रहे हैं, अब लौट के वापस भी आ रहे हैं। तो ये रिजल्ट मेरा ख्याल है कि बड़ी हालत तक ये पहुँचने नहीं देते। जो इनके गुजरा हैं उनको सब अच्छा की रिपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन नीचे जो लोग हैं गवर्नमेंट की लिखित से नीचे वो मर रहे हैं, खुदकशियाँ कर रहे हैं। और आपको क्या बताऊँ कि हमारे फैसलाबाद में ये जो लॉकडाउन रहा है उसमें ताजरों ने तो अपना वो काम कर लिया, दुकानें खुलवा दी, लेकिन उनके आगे जो खांचा फरोश बैठे हैं, जो ज़िंदगी अपना गुजारने की बड़ी मुश्किल है उनको हो रही है, उनके लिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। मैंने ताजरों से भी अपील की, शाहजाद सिक्का से भी अपील की कि जनाब जो वो दुकानों के आगे खांचा फरोश हैं उनका भी कुछ ख्याल करें, लेकिन यहाँ कोई किसी की नहीं सुनता, बस अपनी अपनी पड़ी हुई है। लेकिन जो गरीब की आवाज़ है वो आगे नहीं जा रही है। कुछ जो पीपल्स पार्टी के साबिक रहनुमा जो पीटीआई में शामिल हुए थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रहे हैं, इनकी क्या वजूहात है? क्या उनकी वो तवक्कुआत पूरी नहीं हुई, या उनको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा या फंड नहीं मिल रहे, क्या वजह है? आपको वो राजा रियाज साहब जो उन्होंने खुदकशी का कह दिया मैं खुदकशी कर लूं, उनका वो ख्याल आप सुन लें। बाकी जो हमारे साहब हैं वो भी वापस चले गए, मतलब चंद है वो है, तो उनके जो ख्यालात हैं वो आपने सुन ही लिए होंगे मीडिया पे। तो राजा साहब को जो इज्जत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दी, उनको अपना सीनियर मिनिस्टर बनाया और उनको कारकुन उनकी बहुत इज्जत करते थे, लेकिन वहाँ तो उनको पूछता ही नहीं, वो खुद राजा साहब ने खराब किया। ये क्यों गए वहाँ पे? आपको पता ही था कि पार्टी जो है वो बहुत सारे लोगों से मिलकर बन गई है और एक पीपल्स पार्टी के बगौल आल के बहुत उन्होंने इज्जत दी, इनको इतना बड़ा मुकाम दिया, फिर भी उधर चले गए। असल हमारी जो पार्टी है ना वो मज़ामत वाली है, मफामत वाली नहीं। जो हमारा कारकुन मफामत चाहता था ना वो मफामत की तरफ नहीं आया, जब आप मफामत की तरफ चले गए तो कारकुन बागी हो गए। हमारा कारकुन मुस्लिम लीग को थ्रेड करना चाहता था, मुस्लिम लीग के जो कारकुन थे वो हमारे साथ नहीं चल सकते थे। हमारा कारकुन तो वैसे ही उनको अच्छा नहीं समझता था, इन्होंने उनको भाई बना लिया। जब भाई बना लिया तो हमारा कारकुन मफामत चाहता था, वो नहीं हो सके, मफामत की तरफ चलेगा। तो वो कहते थे कि इनको मतलब सजा दो जो इन्होंने बीबी के साथ किया, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ किया, जो इनके ज़ियाउल हक ने किया। लेकिन पीपल्स पार्टी का कारकुन वो भूलता नहीं है वो बात। हमारी क्या की कुछ मजबूरियाँ हैं, तो हर मुल्क के हालात को संभालने के लिए, चलाने के लिए बैठना पड़ता है, लेकिन हमारा जो नीचे वाला वर्कर है वो इस बात को नहीं समझता। कुछ लोग समझते हैं, कुछ लोग नहीं समझते, कुछ लोग नहीं समझते। तो इसलिए वो पार्टी को चेंज किया उन्होंने, चेंज करने तब्दीली की ख्वाहिश के लिए। वो जो तब्दीली का नारा था तो कहाँ तक पूरा हो गया है? क्या बिल्कुल खत्म हो गया? ये अभी कुछ लोग हैं जो 2 नंबर काम करते हैं, उनको हुकूमत की सपोर्ट होती है, वो नारे लगा रहे हैं, लेकिन जो शरीफ आदमी है वो नहीं लगा रहा। उसने देख लिया कि हमारे साथ क्या हो रहा है। तो आज भी सूरत हाल देख लें आप ना, आज चीनी का रेट 85, आटा 60 और दवाइयाँ वैसे नहीं मिल रही, गरीब आदमी कैसे इलाज कराएंगे? तो क्या ये तब्दीली है? गवर्नमेंट तो जो ये भी कहती है ना कि पिछले कुछ महीनों से कोरोना भी आ गया, मैसेज जो स्टेबल होते होते बिल्कुल रिपोर्ट डाउन चली गई, तो कोरोना ने काफी इलाज खराब किया। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे कि आया कि गवर्नमेंट ठीक कह रही है? नहीं, गलत है। कोरोना से पहले ही मीशत का बेड़ा गर्क हो गया, ये कोरोना का तो एक बहाना है। कोरोना से पहले ही मीशत का बेड़ा गर्क हो गया था। जो आप देख लें, स्टेट बैंक की रिपोर्ट देख लें, आर्मी बैंक ने जो इनके खिलाफ रिपोर्ट भेजी है वो देख लें, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ लें कि ये आवाम को क्या दे रहे हैं। तो यहाँ तो अपना 8 साल बच्चों के साथ जो बदफेलियाँ हो रही हैं उसको कोई नहीं पूछता, उसके लिए सजाएं तजवीज़ करनी चाहिए, कौमी असम्बली में बिल पेश होना चाहिए उनके लिए। ये कल हमारे ठीकरी वाला में एक वाक़या हुआ, वो बच्चा मार दिया 15 साल का और उसको बाजू तोड़ दिया, उसको बाद में फायरिंग करके हलाक कर दिया। ये वाक़या बड़े आम हो चुके हैं।
لیکن اس سے پہلے یہ ایسے نہیں تھے۔ جی یاسین صاحب آپ بتا رہے تھے کہ معیشت کا تو برا حال ہے ہی، جو کہ کورونا سے پہلے ہی تھا، انہوں نے کورونا پہ ڈال دیا گورنمنٹ نے۔ تو اس وقت مہنگائی اور اس کے بعد یہ ہمارے جو روڈز ہیں، جو ہماری جو ترقیاتی کام ہیں، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جی آپ ایسا کریں کہ آپ فیصلہ آباد کے جو روڈز ہیں آپ بھی اس کا وزٹ کر لیں، لیکن عوام اتنے تنگ ہیں کہ ٹیکسی والے کے رکشے والے، جو غریب آدمی جو جنہوں نے اپنے زیور بیچ کے لیے رکشے خریدے ہیں، ان کے ٹائر پنچر ہو جاتے ہیں، وہ برا حال ہے ان کا۔ مہنگائی نے برا حال کر دیا ہے۔ جو کرایہ دار لوگ ہیں، جو پاور لومس پر کام کرتے ہیں، وہ مر گئے ہیں بیچارے، ان کا کوئی حال نہیں ہے۔ تو یہ ہمارے جو ایم این اے جناب فیض اللہ کموکا صاحب اور قرم شہزاد صاحب، آپ جو بڑے قبرستان ہے اس کی سائڈ والی سڑک دیکھیں، روزانہ وہاں موٹر سائیکل چھیننے کے بعد تو ان پہ کام پر منظوری نہیں رہی تھی۔ ہمارا میں نے 108 کا جو فرق حبیب ہے وہ ہمیں ملتا ہی نہیں ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ لوگوں نے بینر لگائے ہوئے کہ یار یہ کہیں مل جائے تو ہمیں بتا دیں۔ اور ہمارے یونین کونسلوں کو جو نظام ہے یہ جس میں ہم بیٹھے ہیں، یہ 119 سی سی ہے۔ تو یہاں بھائی میرا خیال ہے کہ آج تک اسٹریٹ لائٹ نہیں لگی، صفائی کا ناقص انتظام ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر ایڈمنسٹریشن نہیں ہے، بالکل فیل ہو چکے ہیں یہ لوگ۔ اور لوگ اتنے تنگ ہیں کہ جس کا میں بتا نہیں سکتا۔ آپ یہ وزٹ میں آپ کو کروا دیتا ہے، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ تھوڑی ہماری عورتوں سے پوچھ رہے تھے، وہ آپ کو کیا بتاتی تھی، وہ آپ کو سمجھ آ جانی تھی۔ یہ ایسی کیوں صورتحال ہے؟ حالانکہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی نون لیگ کی، اس میں ایسے حالات کم نظر آتے تھے جیسے آپ بتا رہے ہیں۔ روڈز بنے ہوئے تھے، جو آپ نے روڈز کا ذکر کیا وہ تو اب اتنے ٹوٹے نہیں تھے جتنا آپ ذکر کریں، جتنا آپ وہ ٹوٹ گئے۔ تو یہ تبدیلی سرکار نے کون سی تبدیلی لا کے پاکستان کی عوام کو دے دی؟ ان کے پاس اتنا پیسہ باہر سے آیا ہے، وہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے۔ اتنی امداد کورونا کی آئی ہے، وہ پتہ نہیں کہاں جا رہی ہے۔ ڈیولپمنٹ فنڈ بالکل نہیں دے رہا ہے یہ، نہ کو لینے، پتہ نہیں یہ کیا لوگ سوچ رہے ہیں۔ یہ آپ جنگ روڈ کی مثال لے رہے ہیں، یہاں کمیونٹی کالج ہے، وہ آپ جنگ روڈ کا دیکھ لیں، ایوب سرچ اس روڈ پہ ہے، کمیونٹی کالج اس روڈ پہ ہے، چلڈرن ہاسپٹل اس روڈ پہ ہے، ایئرپورٹ اس روڈ پہ ہے، 1122 اس روڈ پہ ہے، 1122 اس روڈ پہ ہے۔ تو ان کو کیا رہی نہیں، کوئی کچھ نہیں کرتا۔ ایکسیڈنٹ ہو جائے تو گرین بیلٹ میں لٹا کے ہم اس کو وہ سارا کچھ کرتے ہیں۔ وہ اللہ کا شکر ہے، وہ بات جو حقیقت ہے اس کو مان لینی چاہیے کہ اب یہ چوری پرویز لائی نے تو یہ کام کیا ہے 11 بائی والا، یہ بہت اچھا ہے، بہت بہترین کام ہے۔ اس حقیقت کو ماننا چاہیے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ مگر انہوں نے تو آگے جی برے حالات پیدا کر دیے ہیں، خدا کی قسم۔ یہ لوگ الیکشن آئے گا نا تو یہ پتہ چلے گا کہ کیا ملتا ہے۔ تو کیا اب کیا چاہتے ہیں عوام کے اس کو تبدیل ہو جانا چاہیے، یہ اس کو گورنمنٹ کو چلی جانا چاہیے، اس کو بہتری لانی چاہیے؟ ملک کے حالات جو ہیں جی وہ ہماری قیادت نے تو یہ فیصلے ابھی کرنے ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ 5 سال پورے کریں۔ یہ ان کا جو کچا چکر ہے نا وہ سارا باہر آ جائے، ان کو پتہ لگ جائے کہ حکومت کیا ہوتی ہے، کیسے چلتی ہے۔ بلاول صاحب تو کئی دفعہ کہہ چکے کہ یہ اگر نہیں چلتا تو استعفیٰ دے دیں گے۔ جی وہ اے پی سی میں ابھی ہو رہی ہے، اے پی سی کے فیصلے جب آئیں گے تو وہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن اس میں کچھ میاں شہباز شریف صاحب کی وہ کورونا کے مسئلہ سے اے پی سی لیٹ ہو رہی ہے، اس میں پتہ نہیں وہ کورونا کا مسئلہ ہے یا کوئی اندرونی مسئلہ ہے یا کوئی مسئلہ ہے، وہ وہی جانتے ہیں۔ لیکن ہماری قیادت کون سے آئے اے پی سی۔ تو یہ بلاول صاحب کی اور میں دیکھا کہ اس وقت پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں کوئی سخت جنگ سی ہو رہی ہے بیانات کی، ادھر سے ادھر سے، کیا وجوہات ہیں یہ؟ خود گورنمنٹ نے مسائل پیدا کیے ہیں جی، وہ اس لیے کہ جو ہمارے ایشوز ہیں عوام اس پر نظر نہ ڈالیں، اسی طرف چلیں اور کوئی بات نہیں۔ ہمیں جوہلا کے دور سے ہم یہ باتیں سن رہے ہیں، ہم اس پر عوام کا یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کو ان کی ٹینشن جو ہے ایک کام سے دوسرے کام کی طرف ہے، کہ مہنگائی اور جو معیشت تباہ ہو گئی ہے، جو چیزیں نیچے جا رہی ہیں ان سے ہٹا کے وہ لوگ پوچھے نہ، ان کو پوچھے نہ، تو یہ اوپر یہ سلسلہ کار جا رہا ہے۔ تو کیا سجیسٹ کریں گے اب لوگوں کو بھی، جیسے کورونا کے حالات ہیں تو لوگوں کو کورونا کی حفاظتی اقدامات کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جو ہمارے متعلقہ ڈاکٹر ہیں نا جی، وہ تو کہتے ہیں کہ ہم احتیاط کرنی چاہیے، لیکن حکومت کبھی سمارٹ لاک ڈاؤن کبھی کھول دیا کبھی بند کر دیا، ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ کیا کرنا ہے۔ نو پالیسی۔ اور جو ڈاکٹر کہتے ہیں عوام اس پر عمل بھی کر رہے ہیں اور پہلے سے زیادہ عمل کر رہے ہیں۔ جیسا کہ چھوٹی عید پہ ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے بھی اور گورنمنٹ نے بھی اس میں نرمی کی، 7 دن کے لیے کھول دیا سبھی کو، اور اس میں کہا کہ یہ اس کو بند نہیں کرنا سنڈے کو بھی، یا کوئی چھٹی نہیں ہے۔ لوگوں کا رش سے رش بڑھا رہا تو کورونا کافی تعداد بڑھ گئی تھی۔
تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بڑی پہ بھی ایسا ہی ہونا چاہیے کہ بڑی پہ لاک ڈاؤن نہیں رہنا چاہیے؟ نہیں رہنا چاہیے، اور ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے. اس میں یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ ہی ملوث ہے، ہم لوگوں کا بھی قصور ہے. ہمیں اس پر احتیاط کرنی چاہیے اور ہمیں اپنی جان بچانی ہاں ایک وبا تو چل رہی ہے، چل رہی ہے، لیکن اس میں سیاسی اختلاف ہونے کے باوجود بھی ہمیں خود اپنے آپ کو پرہیز کرنا، اپنے آپ پہ کنٹرول کرنا چاہیے. تو پارٹی آپ کی جو ہے وہ ماشاءاللہ ابھی ایکٹیو ہے، آج سندھ میں بھی کام چل رہا ہے، پنجاب میں بھی کام چل رہا ہے. تو کوئی سجیشن اپنی پارٹی کے عہدیداران کو یا قیادت کو دینا چاہے کہ کچھ کمیاں جو رہ جاتی ہیں قیادت میں یا ان کے نیچے، تو اس بارے میں ذرا بریف کریں. ہاں جی، جو ہمارے جو تنظیمی معاملات ہیں نا جی، زرعی اور سٹی کے، اس میں وہ تنظیمیں مکمل نہیں ہو سکتی. تو ہم نے قائدہ صاحب کو جو ہمارے پنجاب میں ہیں ان کو لکھا بھی ہے، لیکن یہ جو حالات چل رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ زندہ رہیں گے تو سارا کچھ کر لیں گے. تو اسی وجہ سے میں یہ کام رکا ہوا ہے. لیکن ہماری پارٹی ایکٹیو ہے اور ہم ہر شعبے میں اپنے وہ کام کر رہے ہیں. ہماری فیصل آباد کی قیادت جناب علیم دستگیر ہیں جو ہمارے سٹی پریزیڈنٹ ہیں، وہ ہمیں بارہا میٹنگ کرتے ہیں، لائیو میٹنگ کرتے ہیں. تو اس میں ہماری قیادت جو ہے وہ کافی اچھا کام کر رہی ہے. لیکن میں ایک پیغام قیادت کو دینا چاہتا ہوں کہ یہ احسان اللہ صاحب نے جو دھمکی دی ہے اس پر ہمیں احتجاج ضرور کرنا چاہیے، چاہے تھوڑا ہو، SOPs کے ذریعے کریں، لیکن یہ دنیا کو انٹرنیشنل میڈیا کو بتانا چاہیے کہ یہ غلط ہے. اور ابھی تک گورنمنٹ نے اس پر نوٹس نہیں دیا ہے اور ان کو نوٹس لینا چاہیے. کل کو اگر کوئی خدا نہ خاصہ کوئی ایسے حالات ہو گئے تو ملک ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، اس کو ملک بچانا چاہیے. اچھا، آخر میں ہم آپ سے ناظرین کو اپنے کو کوئی عید کے حوالے سے کوئی پیغام دینا چاہیں، کوئی SOPs کے حوالے سے پیغام دینا چاہیں، کیونکہ عید سر پہ ہے، تو اس حوالے سے ہمارے ناظرین کو اس پلیٹ فارم سے کوئی پیغام دینا چاہیں. میں پاکستان کے عوام سے اور اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو SOPs ہے اس پر عمل کیا جائے. یہ گورنمنٹ کے طرف نہ دیکھا جائے، اپنے آپ کو بچانا چاہیے. ہمیں پوری تندہی سے اس پر عمل کرنا چاہیے اور اس اپنے دوستوں، ساتھیوں، بہنوں، بھائیوں کو خیال رکھنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بچانا چاہیے. بہت شکریہ جی ناظرین، یہ تھے پاکستان پیپلز پارٹی فیصل آباد کے آفس سیکرٹری جو کافی سالوں سے خدمات دے رہے ہیں اپنی پارٹی کو. تو شیخ یاسین صاحب، ان سے بات چیت ہوئی معاملات کے حوالے سے، گورنمنٹ کے حوالے سے، لوگوں کے حوالے سے، پاکستان عوام کے حوالے سے، SOPs، کرونا کے میں سے سبھی انہوں نے باتیں کر ڈالی ہیں. تو انشاءاللہ اگلے پروگرام کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان